بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب مقدر کا ایک سبب ہم نے یہ کہا کہ ایک سبب تو یہ ہے کہ کلمے کا جو آخری حرف ہے وہ حرکت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کی وجہ سے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر ہم اعراب کو مقدر مانتے ہیں۔ آج دوسرا سبب ہم پڑھتے ہیں۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ السبب الثانی وجود حرف یقتضی حرکتا معینتا تناسبہ، ایسے حرف کا آخر میں موجود ہونا کہ جو ایک معین حرکت کا تقاضا کرتا ہے، ایسی حرکت کہ جو اس کے مناسب ہو۔ یہ کیسے ہے؟ تو فرض کریں وذالک فی الاسماء المضاف الی یاء المتکلم، یہ جو ہے اس اسم مضاف میں ہے کہ جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اسم ہے اور وہ مضاف ہے یا متکلم کی طرف۔ مثلا نمبر 1، اذا کان الاسم المضاف الی یاء المتکلم، جب اسم مضاف یا متکلم کی طرف مفردن وہ مفرد ہو، صحیح الآخر ہو، تو قدر علیہ حرکات الاعراب الثلاث، اس کے اوپر اعراب کے تینوں حرکات کو مقدر مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی حالت رفع بھی ضم مقدرے کے ساتھ، حالت نصبی فتح مقدرے کے ساتھ، حالت جری کسر مقدرے کے ساتھ، عفواً حالت جزمی نہیں، حالت جری ہاں اسم میں، تو وہ بھی کسر مقدرے کے ساتھ۔ مثلا مثال ھذا کتابی، قرأت کتابی، قرأت فی کتابی۔ اب کتابی یہ اسم ہے، مرفوع بھی ہے، دوسری جگہ منصوب ہے، تیسری جگہ مجرور ہے، اور اس کے اعراب کی جو علامت ہے وہ ہر ایک کا مقدر ہے آخر پر مناسبت کی وجہ سے۔ مناسبت سے کیا مراد ہے؟ مناسبت سے مراد یہ ہے کہ آخر میں یا ہے، اب یا اپنے ماقبل کسرے کو چاہتا ہے، تو وہ یا وہ حرف جو آخر میں آیا ہے وہ ایک اور حرف کے ساتھ مشغول ہے، ایک حرکت کے ساتھ مشغول ہے کہ جو حرکت اس کے مناسب ہے۔ اب اس کے مناسب ضمہ نہیں ہے، یا کے مناسب فتحہ نہیں ہے، اور یا کے مناسب ایک یا سے پہلے والے حرف پر دو دفعہ ایک حرکت کو نہیں لا سکتے کہ ایک کسرہ آئے مناسبت کی وجہ سے، دوسرا کسرہ آئے اس اعراب کی وجہ سے، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی ہم اعراب کو مقدر مانتے ہیں۔ اعراب ھذا ہا للتنبیہ حرف ہے، مبنی علی السکون ہے، لا محل لہ من الاعراب۔ ذا اسم اشارہ ہے، مبنی علی السکون ہے، محل رفع میں مبتدا۔ کتابی یہ خبر ہے، مرفوع ہے، اور رفع کی علامت ضم مقدرہ ہے آخر پر۔ منع من ظہورها اشتغال المحل بالحرکت المناسبۃ للیا، اس کو ظاہر کرنے سے منع کر دیا محل کے مشغول ہونے نے ایک مناسب حرکت کے ساتھ کہ جو یا ہے، ایسے حرکت کے ساتھ، مناسب حرکت کے ساتھ وہ محل مشغول ہے کہ جو مناسب ہے یا کا، اور یہاں پر یہ جو کتاب ہے مضاف ہے، یا ضمیر متصل مبنی علی السکون محل جر میں مضاف الیہ۔ جملۃ ھذا کتابی جملۃ اسمیۃ ابتدائیۃ لا محل لها من الاعراب، اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں۔ اب حالت نصبی کی مثال، قرأت کتابی، قرأت فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصالہ بالتاء الفاعل متحرکہ، تا ضمیر متصل ہے، مبنی علی الضمہ ہے، محل رفع میں فاعل ہے۔ کتابی یہ مفعول بہ منصوب ہے، نصب کی علامت فتحہ مقدرہ ہے ما قبل یا المتکلم پر۔ اچھا، یا متکلم سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر وہ فتحہ مقدر ہے، ظاہر کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا منع من ظہورها اشتغال المحل بالحرکت المناسبۃ للیا، اس کو ظاہر ہونے سے روک دیا محل حرکت کا مشغول ہونے نے ایک مناسب حرکت کے ساتھ کی جو مناسب ہے یا کا، اور یہ کتاب مضاف ہے، یا ضمیر متصل مبنی علی السکون محل جر میں مضاف الیہ۔ اس کے بعد ہے قرأت فی کتابی، قرأت اس کا اعراب تو پہلے گزر چکا ہے گزشتہ مثال میں۔ فی حرف جر ہے، مبنی علی السکون ہے، لا محل لہ من الاعراب، اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں۔ کتابی یہ اسم ہے، مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے، اور جر کی علامت کسرہ مقدرہ ہے آخر پر ما قبل الیا۔ منع من ظہورها اشتغال المحل بالحرکت المناسبۃ للیا، ٹھیک ہے، وہی بات ہے، اور یہ مضاف ہے، یا ضمیر متصل مبنی علی السکون محل جر میں مضاف الیہ ہے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب اس کے بعد والا
یعنی جو اسم مضاف ہے یا متکلم کی طرف وہ مفرد بھی ہو اور صحیح الآخر بھی ہو۔ اب اگر ایسا ہو کہ وہ جو اسم ہے مضاف ہے یا متکلم کی طرف وہ مفرد نہ ہو بلکہ تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہو، تو اس وقت اس کا جو اعراب ہے وہ حروف کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اس پر یہ جو حرکات ہیں ان کو مقدر پھر نہیں مانا جاتا۔ جیسے زارنی صدیقہ آیا، زارنی صدیقہ آیا، میرے دونوں دوستوں نے میری زیارت کی، تو صدیقہ آیا یہ اسم ہے، مرفوع ہے، رفع کی علامت الف ہے، اس لیے کہ مثنیٰ ہے، تثنیہ ہے۔ وحذفت النون للاضافہ، صدیقان تھا تو وہ جو نون ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا۔ زارنی فعل ماضی مبنی علی الفتح الظاہر علی آخرہ، وہ مبنی ہے فتح ظاہرہ کے اوپر آخر میں۔ والنون للوقایہ، نون جو ہے وقایہ کے لیے ہے، حرف ہے مبنی علی الکسرہ ہے، اس کو نون وقایہ کہتے ہیں۔ لا محل لہ من الاعراب، یا ضمیر متصل یہ مبنی علی السکون ہے، محل نصب میں مفعول بہ ہے۔ صدیقہ یا یہ فاعل ہے، مرفوع ہے، رفع کی علامت الف ہے، اس لیے کہ تثنیہ ہے۔ وحذفت النون للاضافہ، اضافت کی وجہ سے نون کو حذف کر دیا گیا۔ صدیقہ یا مضاف ہے، یا ضمیر متکلم یا ضمیر متصل مبنی علی الفتح محل جر میں مضاف الیہ ہے۔ صاحبنی مودعیہ الی المطار، صاحبنی مودعیہ الی المطار، ٹھیک ہے، میرے دونوں یا میرے سب جو مودعین تھے، مجھے رخصت کرنے والے تھے، انہوں نے مجھے کہاں تک؟ ایئرپورٹ تک پہنچایا، میرا ساتھ دیا۔ مودعیہ یہ اسم ہے، مرفوع ہے، رفع کی علامت واو ہے، لأنہ جمع مذکر سالم، اس لیے کہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ والواو منقلبۃ یاء، یہاں پر واو جو ہے وہ یا بن گیا ہے، لأنہ ساکنۃ، اس لیے کہ یہ ساکن ہے۔ وجاء بعدها یاء مفتوحہ، اس کے بعد ایک اور یا مفتوح آیا، والتي ادغمت فی یاء المتکلم، اور وہ یا جو ہے متکلم کی یا میں مدغم کر دیا گیا۔ وحذفت النون للاضافہ، اضافت کی وجہ سے مودعین تب مودعین، تو وہ نون اضافت کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔ صاحبنی، صاحب فعل ماضی مبنی علی الفتح الظاہر علی آخرہ، نون وقایہ حرف مبنی علی الکسر، لا محل لہ من الاعراب، یا ضمیر متصل مبنی علی السکون محل نصب میں مفعول بہ ہے۔ مودعیہ یہ فاعل ہے، مرفوع ہے، رفع کی علامت واو ہے، اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے۔ وقد قلبت هذه الواو یاء، یہ واو جو ہے وہ یا بن گیا تھا، وادغمت فی یاء المتکلم، پھر یا متکلم میں اس کو مدغم کر دیا گیا۔ وحذفت النون، نون کو حذف کر دیا گیا اضافت کی وجہ سے، اور یہ مضاف ہے، یا ضمیر متصل مبنی علی الفتح محل جر میں مضاف الیہ ہے۔ الی حرف جر ہے، مبنی علی السکون ہے، لا محل لہ من الاعراب، اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں۔ المطار یہ اسم ہے، مجرور ہے الی حرف جر کی وجہ سے، اور جر کی علامت کسرہ ظاہرہ ہے آخر میں، جار و مجرور دونوں متعلق ہے فعل صاحبنی کے ساتھ، اور یہ پورا جملہ صاحبنی مودعیہ الی المطار یہ جملہ فعلیہ ابتدائیہ ہے، لا محل لہا من الاعراب، اس کا کوئی محل اعراب میں سے نہیں ہے۔